والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، انسان بنا کر یہ دنیاوی زندگی دی ہے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے، اور یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ کسی کو نہیں ملنی. اور اگرچہ یہ مختصر سی زندگی ہے لیکن بہت قیمتی ہے. اس زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ قیامت کی لامحدود زندگی کو بنانے والا ہے یا بگاڑنے والا ہے. یہ دنیا کے چند سال یہ ہمارا مستقبل نہیں، یہ تو ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے زندگی کے سارے اسباب اور وسائل مکمل کر لیے، اور اللہ خود چلا رہے ہیں، اور اللہ نے ہر ایک چیز کا ذمہ لے لیا، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. لیکن موت جس وقت آتی ہے کہ اس کی روح نرخنے میں آ جاتی ہے اور دنیا کے عالم سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، آنکھیں پتھرا کر اوپر کی طرف دیکھتی ہیں اور اگلے جہان سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کا بننا یا بگڑنا یہ انسان کی اس تھوڑی سی زندگی کے ساتھ ہے. پہلی امتوں کی عمریں بڑی تھیں، اعمال کے لیے موقع ان کے پاس زیادہ تھا، اگرچہ ہزاروں سال بھی ہوں، لیکن التعب موقت والاجر مؤبد. اللہ ایسے کریم ہے جو محنت اور مشقت اور قربانی کا وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر، اور جو اللہ نے اپنی طرف سے اس کا اجر، ثواب، نعمتیں، خوشیاں، کامیابیاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو پہلی امتوں کی عمریں بڑی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو عمر دی گئی وہ بہت مختصر، وہ بہت مختصر. اعمار امتی ما بین 60 و 70 واقلهم من يتجاوز، کہ عام طور پر میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے. ویسے تو موت کا سلسلہ، بچہ مرا ہی مردہ ہے، روح تو جسم میں ڈال دی گئی تھی، ماں کے پیٹ سے باہر آیا مردہ، ایک دو سانس لیے مر گیا. قبرستان میں جائیں تو چند لمحوں کا بچہ جو جیا اور مر گیا، اس سے لے کر جو سینکڑوں سال سے ان سب کی جیے ان کی قبریں موجود ہیں. اور 60-70 سال اس سے اگر کوئی بڑھ گیا، 100 سال یا اس سے بھی کوئی زیادہ عمر مل گئی، تو 60-70 سال کی زندگی، اس میں 12-13 سال یہ بچپن کے ہیں کہ اس میں احکام کا مکلف نہیں ہوتا. آدمی جب بالغ ہو جائے اس وقت اللہ کے احکام متوجہ ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ مکلف ہوتا ہے، اور اس وقت جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو 12 سال تو بچپن کے نکل گئے. اور لامحالہ انسان یہ نیند اللہ نے بنائی، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور اس نیند کو لانے کے لیے اللہ کا نظام وجعلنا اللیل لباسا، روشنی میں
اللہ کے احکام پورے کیے، کھیتوں میں اللہ کے احکام پورے کیے، اللہ کے حکم نبی کی سنت کے مطابق کھیتیاں کی، تجارتیں کی، عبادتیں کی، اللہ کے احکام پورے کیے اور سارے نظاموں کو چلایا اور تھک گیا، تو اب رات سونے کے لیے اللہ فرماتے ہیں رات کو اندھیری چادر اور اندھی لباس ہم نے بنایا کہ کتنے بڑے پیمانے پر ان کے لیے رات کو لے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور آدمی جو سو جائے تو سونے میں کیونکہ اس کو احساس اور پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی اللہ کا حکم نہیں۔ ہاں، مسلمان جو ہوگا اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئے گا اور اللہ کے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوئے گا اور دعا پڑھ کے سوئے گا، اور اس کی رات سوتے ہوئے بھی یہ کمائی کا ذریعہ بن جائے، یہ حضور کی بتائی ہوئی وہ دعائیں اور اعمال پڑھ کے سوئے گا جس سے رات میں بھی کمائی ہو، اور پھر یہ جلدی سو کر جلدی اٹھے گا، کیونکہ تہجد کی جو نماز ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جب دنیا والوں سے ان کی نافرمانی، سرکشی، ظلم، اس سے ناراض ہو کر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بستیوں کو الٹنے کا، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ ان بستیوں سے اس عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو رات بھی قیمتی، لیکن سونے میں جو گزری، اب یہ وقت نکال لیا جائے تو تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میرے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق زندگی گزار لے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بادشاہ ہے لیکن نیند یہ تو اللہ کا امر ہے، اور دل کا چین سکون یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جی ہاں، محلات ہوں، نرم بستریں ہوں، پھولوں کی سیج ہو، ہزاروں جو ہے پہرے دار ہوں اور جو ہے ہتھیار ہوں، لیکن اللہ چین اور سکون کے چھین لے، نیند نہ آئے تو کروٹیں بدلتا رہا، اور کروٹیں جب نیند نہ آئی تو غصہ اور تنگ ہو کر اپنے بالکونی پر ٹہلنے لگا، اور رات کے اندھیرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ ایک فٹ پاتھ پر ایک اللہ والا کوئی درویش سویا ہوا ہے، اور وہ راستے کے سرے پر سویا ہوا ہے اور گہری نیند سو رہا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اسباب تو میرے پاس ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، اور اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، اتنی گہری نیند سویا ہوا ہے۔ جب اس کے اٹھنے کا وقت ہوا وہ اٹھا تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کو لے کر آئے، کہا بتاؤ تمہاری رات کیسے گزری؟ کہ میں تو محل میں ہوں، وہ فٹ پاتھ پر ہے، میرے پاس ہر قسم کے اسباب اور نرم بسترے گدے ہیں، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، میں حفاظت میں ہوں، اور وہ جو ہے سر راہ سویا ہوا ہے۔ کون سا آدمی، کیسا آدمی گزرے؟ جی ہاں، کیسی ہوائیں چلیں اور جہاں کوئی جانور خطرناک گزر جائے، سب خوف۔ لیکن وہ اللہ والا تھا، اس نے بادشاہ سے کیا کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ رات تو میری آپ کی طرح گزری جیسے آپ کی رات گزری، اور کچھ رات کا حصہ آپ کی رات سے اچھا گزرا۔ تو وہ بادشاہ کا ذہن تو ایک دم چونکا لگا اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہری طور پر کیا نظر آ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے تمہاری رات کا کچھ حصہ میری رات کی طرح گزرا؟ میں بادشاہ ہوں، یہ اسباب ہیں، اور کیسے کچھ میں کہاں سویا ہوا ہوں، نیند گہری وہ برابر ہیں، اور باقی جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اللہ کے ذکر میں لگ جاتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، تو یہ وقت جو میرا لا محالہ آپ کے اس وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو رات کو کچھ وقت گزر جاتا ہے، باقی تھوڑا سا بچتا ہے، اس میں اللہ نے ایک حکم دیا، اور پھر کامیابی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے۔ کامیابی جسم سے باہر چیزوں کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی دل کا اطمینان اور دل میں خوشی
اور عافیت اور احساسات کا نام ہے. جی کامیابی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں انسانوں تمہیں عطا کی ہیں. چنانچہ پہلے زمانے میں ایک تاجر تھا بہت بڑا جوہری، اور اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا تھا، اور وہ اسے اپنے شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا چاہتا تھا. اس زمانے کا سفر بڑے خطرناک ہوتے تھے، اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، اور جب کچھ مال و دولت ہو تو یہ اور زیادہ خطرے کی چیز. تو وہ کسی ساتھی کو تلاش کرتا تھا اور اس کے ساتھ سفر کرتا. اللہ کی شان، یہ جوہری جو سفر کرنا چاہ رہا تھا اور قیمتی ہیرا اس کے پاس، تو اس کو ایک ٹھگ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ سفر کا ارادہ کر رہا ہے، اور وہ سمجھ بھی گیا اس کے پاس ہیرا ہے، اور کہا چلو تم اکیلے جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں، ایک نہیں دو ہو جائیں گے، سفر اطمینان سے گزرے گا. وہ بھی خوش ہو گیا اور وہ چل پڑا. لیکن اس کو کچھ احساس ہوا اور اس نے اپنے ذہن میں اپنی حفاظت کی تدابیر سوچی. اب وہ چل پڑے، دن میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب رات کو وقت آتا سونے کا تو دونوں اکٹھے لیٹ جاتے، اور اکٹھے لیٹ کر پھر اٹھتے، پھر چل پڑتے. تو اب وہ جو ٹھگ تھا وہ تو اس ہیرے کو لینے کے لیے اس کے ساتھ چلا تھا، تو وہ تو جب لیٹتے ہوئے شکل بنا لیتا کہ میں سو رہا ہوں، خراٹے لیتا ہوگا کہ جس سے اس کو اطمینان ہو جائے کہ یہ وہ سو رہا ہے. تو پھر وہ جوہری بھی سو جاتا، اور جب وہ سو جاتا تو یہ ٹھگ اٹھ کر اس کی جیبوں کو، اس کے تھیلے کو اور ساری چیزوں کو تلاش کرتا، اور اسے وہ ہیرا نہ ملتا. بڑا حیران ہوا. 2 یا 3 راتیں جو سفر میں گزری سب تلاش کیا، اس کو ملا ہی نہیں. اور جب شہر میں پہنچے تو ساتھی تھا، اس نے وہ ہیرا نکالا اور جوہریوں کے بازار میں بیچتا. تو ٹھگ کو اپنی مہارت پر بہت زیادہ فخر تھا. اس نے کہا بھائی میں بتا دیتا ہوں، میں تو ٹھگ تھا اور تم سے یہ ہیرا چوری کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نکلا تھا، لیکن جب تم رات کو سو جاتے تھے تو میں تمہاری سارے تھیلوں کو تلاش کرتا، جیبوں کو تلاش کرتا، اور تمہیں یہ ہیرا مجھے نہ ملتا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور آج ہیرا تمہارے پاس ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات کی کہ جب سونے کے لیے تم اپنے قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے اور آ کر سونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، تو اس وقت جب تم چلے جاتے میں ہیرا اپنے تھیلے میں سے نکال کر تمہارے تھیلے میں رکھ دیتا تھا، تمہارے تھیلے میں رکھ دیتا تھا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے تھیلے میں آیا ہوا ہیرا اور وہ مجھ سے چلا گیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہیرا میرے تھیلے میں ہے. ایسے ہی قیامت کے دن انسان کامیابی لے کر آئے ہو تو کہے گا مجھے حکومتیں کہاں ملی، مجھے مال کہاں ملے، مجھے دنیا کی نعمتیں کہاں ملی. اللہ فرمائیں گا کامیابی تو میں نے تمہارے جسم کے اندر رکھی تھی، تمہارے دل کے اندر ایک دولت رکھی تھی، تمہارے جسم کے اعضاء کا استعمال. کامیابی جو باہر کی چیزوں کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی تو دل میں اللہ کی ذات کا یقین، اللہ سے محبت اور عشق ہو جانا، اور انسان کی جو اعضاء ہیں ان اعضاء کا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جانا، یہ کامیابی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے یہ آیت اس امت کے لیے اتاری اور اس امت کو کہا گیا کہ آج تمہارا دین جو طریقہ زندگی ہے اس کو اللہ نے کامل کر دیا، اور اس کو کیفیات اور جو ہے اجزاء کے اعتبار سے مکمل کر دیا. اور یہ طریقہ زندگی وہ ہے جو اللہ نے ازل سے تمہارے لیے پسند کیا. تو کامیابی انسان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، جس کو ایمان کہتے ہیں، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی امن دلانے والی چیز ہے. اور جسم کا استعمال صبح سے شام، شام سے صبح، اور جس شعبے میں بھی ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، جس کو اسلام کہتے ہیں. ایمان کا تعلق دل سے، اسلام کا تعلق جسم کے اعضاء سے، کہ کسی وقت بھی کوئی عمل ہے. اور اللہ نے اس امت کے، اس انسان کی زندگی کو ایسا بنایا کہ کسی وقت بھی یہ اللہ کے حکم سے خالی ہے نہیں. اور اللہ کا ایک ایک حکم 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے.
یہ ساتوں آسمانوں کے بیچ میں یہ ایک زمین، اور ایک زمین کے بیچ میں سے یہ تھوڑی سی میری ملکیت، اور پھر یہ دنیا کی جو بقا ہے اس میں سے یہ چند سانسوں کی میری زندگی. تو یہ ایک جو ہے ایک نیکی، یہ ساتوں زمین اور آسمان اس کا بدلہ نہیں جو ہے بن سکتے. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے من قرأ حرفا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک قصہ نہیں، ایک باب نہیں، ایک واقعہ نہیں، ایک جملہ نہیں، اور جملے کا ایک کلمہ نہیں، اور کلمے کا پورا کلمہ ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک حرف جس نے پڑھ لیا. تو لفظ بولتا ہے 4-5 حروف اس میں ہو گئے، تو فرماتے ہیں اس کو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا بڑھا کر 10 نیکیوں کے برابر عطا فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی کمائی کا یہ وقت ہے، اور کتنی بڑی کمائی کا اللہ نے ہمیں موقع دیا. اللہ اس کا یقین عطا فرما دے. بات یقین کی ہے. اور 10 سے تو اللہ کے ہاں سے شروع ہوتا ہے دین. اللہ کے دینے کے دہانے بہت بڑے، کہ جو آدمی یہ تو 10 نیکی تو اس کو کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھنا بھی چھوئے بغیر جائز ہے. تو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی. ایک روایت میں آتا ہے وضو کر کے پڑھے تو پھر جو ہے 25 نیکی ہر حرف پر، اور نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو ہر حرف پر 50 نیکی ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے نیکیوں کا بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خیر. اللہ کے رسول خوش ہو کر تعجب والی خوشی اپنی امت کو بتا رہے ہیں، اے ایمان والے تو اپنی قسمت پر ناز کر. کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا سرمایہ زندگی کی صورت میں، ایمان کی صورت میں اللہ نے تجھے دیا ہے. تیرا کوئی سانس فائدے سے اور کمائی سے خالی نہیں. فإن أمره كله له خیر. ایمان والے کا ہر امر اس کے لیے بہتر ہے. ان اصابته سرا، خوشی اس کو پہنچتی ہے، فشکر فله خیر. ایمان اس کو بتاتا ہے کہ یہ خوشی چاہے چھوٹی ہے یہ بڑی، خوشی دینے والی ذات کائنات میں کون ہے؟ اللہ ہے. اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتے اعلان کیا تمہارے رب نے، اے میرے بندو میری نعمتوں کی ملنے پر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. تو خیر کے ملنے پر یہ شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَلَهُ خَيْرٌ. اور اگر اس کو ناگواری پہنچتی ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کانٹا لگتا ہے، بھوک پہنچتی ہے، تھکن ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے، یہ ایمان والا ہے، اور ایمان کی حالت میں اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہے، تو ہر ناگواری اس کے لیے نیکی بنا کر لکھ دی جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَلَهُ خَيْرٌ. اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو پھر یہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ ایمان بتلاتا ہے یہ تکلیف جو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جیسے اب ہوا چل رہی ہے، سب کو سردی لگ رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہے تو ہر ایک کو سردی لگ رہی ہے. اب دن میں دھوپ نکل آئے گی تو ہر ایک کو گرمی کا احساس ہوگا. تو اسی طرح ہر انسان کے اعمال کا تعلق ہے. جی ہاں. اور پھر نعمت کے ملنے پر شکر. علماء فرماتے ہیں شکر کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے دل میں اس کا یاد رکھنا کہ مجھے انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ خوشی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. اللہ نے عطا فرمائی. ایک شخص ہے بازار میں جا رہا ہے تو سامنے سے اس کا دوست گاڑی میں آ رہا ہے. اس نے دیکھا، گاڑی روکی، اور گاڑی روکتے ہی اس کو ایک بہت بہترین گھڑی اس کو دے دی. اس نے وہ گھڑی لے لی اور گھڑی ہاتھ میں پہنی، اور بڑی خوشی ہوئی. دیکھا قیمتی گھڑی تھی اور دی دوست نے ہے. اب اس گھڑی لینے والے کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب سے وہ گھڑی ہاتھ میں پہنی ہے اس کو اپنے دوست کے اس نعمت کا اور احسان کرنے کا احساس یہ چلتا جا رہا ہے، اور دل اس کی طرف ہے. یہ کسی مجلس میں جاتا ہے تو
تو دل اس کی طرف ہے کہ دیکھو جب گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے گھڑی نظر آتی ہے بلکہ بھولتا نہیں پہلے تو ہر وقت کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے کسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے صبح کو شام کو ارے بھائی ایک انسان تھا تمہارا دوست تھا ہو سکتا ہے اس نے کسی مطلب کے لیے یہ گھڑی دی ہو لیکن تم اس کے اس گھڑی دینے کے احسان کو بھولتے نہیں تو وہ اللہ جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے اور کتنی نعمتیں آسمانوں سے تمہارے اوپر برس رہی ہیں وہ کتنا یاد رکھے جانے کے قابل ہے اس کو بھول جانا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا جرم ہے اس کو بھول جانا کتنا بڑا جرم ہے ایک دوست نے اپنے دوست کو کوئی چیز ہدیے میں بھیجی کہ میں باہر ملک سے آیا ہوں اور اپنے دوست کے لیے یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں لیکن مشغولی کی وجہ سے چاہتا تو وہ یہ تھا کہ وہ خود اس کو دے کر آئے اور مشغولی کی وجہ سے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ میرے دوست کو یہ دے آؤ اور اس کو بتاؤ کہ تمہارے لیے فلاں ملک سے لے کر آیا ہوں اور یہ تمہارے لیے ہدیہ اور میں خود بھی آ رہا ہوں تو وہ ہدیہ لے کر چلا جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ دوست آیا بھئی کیا بات ہے تم تو فلاں کے آدمی ہو کہ جی ہاں کیا ہوا کہ جی آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے اب وہ لینے والا نوکر کو گلے ملاتا ہے اور کہتا ہے ٹھہرو میں تمہارے لیے بیٹھک کھولتا ہوں اور اس کے لیے کرسیاں اور میز سیٹ کرتا ہے اس پر کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھتا ہے اور اس کا خوب اکرام کرتا ہے کہ تم نے مجھے یہ تحفہ دیا اور خوب کھلا پلا کے اس کو بھیج دیتا ہے لیکن جس دوست نے یہ بھیجا اس کو وہ یاد بھی نہیں کرتا حرف غلط کی طرح زبان پر بھی اس کا نام نہیں لاتا اب وہ دوست تو محبت میں اس نے بھیجا ہے مخلص تھا وہ پوچھتا ہے کیا ماجرا ہوا کہ جی آپ کا دوست تو بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے بھئی کیا اچھے اخلاق والا ہے کہ جی میں گیا وہ خود باہر آیا اور جب میں نے آپ کا ہدیہ دکھایا تو اس نے دروازہ کھولا اور پھر اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور خود میرے لیے کھانے پینے کی کتنی چیزیں لایا